بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل موٹیویشنل ٹاکس، میں ہوں آپ کا اپنا سید تنویر شمسی۔ دوستو، کسی بھی چیز کو جھانچنے کے پرکھنے کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک اگر اس کا رخ خوبصورت ہوتا ہے تو دوسرا بھیانک ضرور ہوتا ہے۔ ایک بھیانک رخ ہوگا تو اس کے برعکس کوئی خوبصورت چیز ضرور ہوگی۔ ہر انسان میں یہی ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا کہ انسان کی زندگیوں میں بعض اوقات اچھے ہوتے ہیں، کسی ایک انسان کی زندگی میں کسی انسان کا اپنا آپ اچھا نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں دیکھیں، ہر چیز کو جانچنے کا ایک الگ زاویہ، الگ نظریہ۔ ہم کسی ایک چیز کو لے کر اسٹک اس پہ لگے رہتے ہیں، بس جی یہ انسان ایسا ہے، یہ ایسا ہے، چند دنوں میں تو پھر رائے تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ دونوں رخ انسان کو استعمال کرنے چاہیے کسی بھی چیز کو جانچنے پرکھنے کے لیے۔ ہمیشہ خوبصورت اور بدصورتی ساتھ ساتھ ہی چلتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کی سوچ جو انسان کے بارے میں ہوتی ہے، کوئی اچھا ہے یا برا ہے، تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ مگر ہم کچھ سوچتے ہیں، آگے والا انسان آگے کچھ ہوتا ہے۔ ایک ایسے بس واقعات یاد آتے رہتے ہیں، سوچا آپ تک شیئر کر دیں۔ ہماری قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے، BBA ڈپارٹمنٹ کے، حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ تو وہ اپنی گھڑی پر نا، اکثر اپنے ہاتھ پر نا مردانہ گھڑی کی بجائے زنانہ گھڑی پہنا کرتے تھے۔ تو بڑی عجیب مضحکہ خیز بات سی لوگوں کو لگتی تھی نا، تو ہم نے دیکھیں ایک ہی ان کا رخ لے لیا کہ وہ زنانہ گھڑی پہنتے ہیں، یہ مردانہ نہیں پہنتے۔ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے اس کی؟ تو ہم نے ایسی بات پہ اکتفا کر لیا، جی بس جی وہ بڑے کوئی عجیب سے ہیں، فیمنسٹ ٹائپ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، جو بھی ہو، لوگ ان کے بارے میں یہ بدگمانیاں کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا ایک جملہ کہ بدگمانیاں اکثر معاملات کو خراب کر دیتی ہیں۔ وہ بدگمانیاں یہی ہوا کرتی تھیں۔ تو کچھ سالوں بعد انکشاف ہوا کہ وہ گھڑی ان کی مردہ بیوی کی تھی، جو وہ پہنا کرتے تھے، ان کی یاد میں ان کا درد محسوس کیا کرتے تھے گھڑی پہن کر۔ دیکھیں، ہم نے یہ رخ دیکھا ہی نہیں، ہم نے ایک رخ دیکھ کر اس پہ لگے رہے کہ جی ان کی فیمنسٹ ٹائپ ہوں گے، گھڑیاں عورتوں کی پہنتے ہیں، الٹے ہاتھ میں نہیں پہنتے، سیدھے ہاتھ میں پہنتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنی چاہیے۔ ایک اور واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت لڑکی تھی، نوجوان لڑکی، وہ ایسے ہسپتال میں جا رہی تھی، تو جاتے جاتے اس نے وگ لگا رکھی تھی، تو وگ اس کی گر پڑی، بال اس کے گر پڑے، تو وہ گنجی سی تھی۔ تو دیکھیں ہاسپٹل میں اس وقت موجود لوگ جو بھی تھے وہ کھلکھلا پڑے، ہنس پڑے۔ تو اس کو شرمندگی سی محسوس ہوئی۔ ہم نے یہی دیکھا جی، ایک اس نے لڑکی ہے، اس نے وگ پہنی ہوئی ہے، وہ گنجی ہے، تو بال اس کے گر پڑے ہیں، یہ اس کی بےعزتی پر۔ دیکھیں نا، ہمارا معاشرہ ایسے ہی ہے۔ اگر میری اپنی ذات پر کوئی جملہ آئے گا میں بےعزتی کا، تو میں کبھی نہیں ہنسوں گا۔ اگر کسی دوسرے کی ذات پر کوئی وہی جملہ کس دے تو میں جی بڑا خوش کھلکھلا کر ہنس، وہ میرا جتنا قریبی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ یہی کچھ ہوتا ہے ہمارے ہاں، ہوتا ہی یہی کچھ ہے۔ تو اس لڑکی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا، وہ ہنس پڑی۔ ہم نے اسے وجہ نہیں پوچھی کہ اس نے وگ لگا کیوں رکھی ہے۔ پوچھنا چاہیے تھا نا، ہمیں دریافت کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ پھر بھی ایک اچھے، ایک اہل نظر، ایک اہل ذوق نظر رکھنے والے ایسے ہی ہوتے ہیں نا، جو مختلف زاویے رکھتے ہیں کسی چیز کو پرکھنے کے۔ ہم ہنس پڑے، تو بعد میں جا کر اس لڑکی نے سب کو سریعام یہی کہا کہ مجھے کینسر ہوا تھا، جس کی وجہ سے میرے بال گر گئے ہیں، تو میں ایک لڑکی ہوں، تو بیسیکلی یہ بالوں کے بغیر تو میں اچھی لگوں گی نہیں، تو اس لیے میں وگ کا استعمال کیا کرتی ہوں۔ تو دیکھیں، یہ بدگمانیاں تھیں، ہم نے اور بدگمانی کی، یہ اور حقیقت کچھ اور تھی۔ تو ایسا کرتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جملے آگے والے پر کیا اثر رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ 10 سال کا یا 7 سال کا، غالباً دوسری تیسری جماعت میں پڑھتا تھا، اس نے ایک بستہ اپنا اٹھایا اور ایک قبر پر جا کر پٹخ دیا، اور کہنے لگا کہ اٹھو اماں، مجھے تیار کراؤ، میری ٹیچر مجھے کہتی ہے کہ تمہاری امی کیسی ہے جو میں تیار کر کے نہیں بھیجتی۔ تو دیکھیں کس قدر یہ گراں جملے ہیں جو سماعتوں پر گزرتے ہیں، سنتے ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار۔ دیکھیں اس پروفیسر نے، اس ٹیچر نے تو وہی باتیں کہہ دی کہ بس جی آپ کی امی کیسی ہے، آپ کو تیار نہیں کرتی۔ اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کی امی حیات ہیں یا نہیں ہیں۔ دیکھیں ہم جو جملے ہوتے ہیں نا، عربی میں ایک کہاوت ہے کہ جو زبان سے نکلنے والے الفاظ ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک تلوار کی مانند ہوتے ہیں۔ اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے کہ جس پر وہ جملے کسے جاتے ہیں۔ بولنے والا صرف بول جاتا ہے، کہہ جاتا ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ آگے والے پر وہ جملہ کیسے لگ رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے۔ لہٰذا تصویروں کے دونوں رخ دیکھنے چاہیے، حقیقت کیا ہے، اس کے برعکس کیا ہے۔
تو ایسا کرتے ہی کہ اہل نظر انسان تبھی جا کر بنتا ہے نا کہ جب وہ تمام چیزوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے. لہٰذا ایسے ہی ہم نے سوچا آپ تک پہنچا دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.